میں گاڑی کو لے کے جا رہا ہوں کہیں پہ, تو گاڑی کا انجن جو کسی طرح سے اسموک کر گیا. میں نے سلطان بھائی کو فون کیا, میں کہا سلطان بھائی ایسے یہ ہوا ہے, کہ مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ دیکھو کہ کوئی ڈھول والا موجود ہے. میں نے کہا ڈھول والا موجود ہے. کہتا اس کو کہ ڈھول بجائے, کہتا ڈانس کرو تھوڑا سا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جس وقت آپ کی گاڑی خراب ہوئی ہے لاکھوں لوگ دنیا سے مر گئے ہیں. اس میں کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں جس سے ہم وہ کڑنے کے عمل سے بچ سکیں, بلکہ عملی اقدامات کر کے جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ہم کریں نا. اچھا, اس میں جو انفلوئنس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے ہوتے ہیں, جن میں آپ کی بیوی ہے, بچے ہیں, ماموں ہے, چاچا ہے, تایا ہے, قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اپنے انفلوئنس کو ہم نے کس طریقے سے وہ بہتر رزلٹ لینا ہے. کنسرن, اب سرکل آف کنسرن کے اندر جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, لیکن آپ منیمم یا میکسیمم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے بجلی ہے, فرض کریں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اچانک بجلی چلی جاتی ہے, یا آپ کے نیچر سے متعلق چیزیں ہیں. ایسی ناگہانی صورتحال میں ہمیں اپنی جو خدا داد صلاحیتیں ہیں انہیں میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے, اور بڑے ٹھنڈے دماغ سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ. اور یہ اصل ہماری اسکل ہے کہ اس مشکل حالات میں اس ایکسیڈنٹ سے ہمیں کیسے نکلنا ہے. کیسے نکل کے آپ کہتے ہیں جی میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا تھا صبح, تو پتہ چلا کہ اسموک کی وجہ سے اسکول بند کر دیا. اب یہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کا بھائی الفت رسول جویا, اور پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, ہم بہترین موضوعات سلیکٹ کرتے ہیں آپ کو بہترین انفارمیشن دینے کے لیے, اور آج کا موضوع ہے سرکلز آف کنٹرول, کہ کس طریقے سے ہم روزمرہ زندگی میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو کنٹرول کر کے ہم اس سے بہترین رزلٹ لے سکتے ہیں اور معاشرے کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں. اور اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے آج بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنس کے ماہر اسکالر جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. راؤ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب راؤ صاحب آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے. راؤ صاحب یہ بتائیے اپنے انفلوئنس کو ہم نے کس طریقے سے وہ بہتر رزلٹ لینا ہے. اچھا, اس میں جو انفلوئنس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے ہوتے ہیں, جن میں آپ کی بیوی ہے, بچے ہیں, ماموں ہے, چاچا ہے, تایا ہے, قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ اپنے ذہن کے مطابق کام لے سکتے ہیں, جہاں پہ صرف آپ کا رویہ, آپ کا ایٹیچیوڈ اور آپ کا باڈی لینگویج اور آپ کی گفتگو یہ صرف کام کرے گی, کہ اس کے اندر اخلاقیات اور احساس ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس احساس اور اخلاقیات موجود ہے, موریلٹی, ایتھکس اور نارمز موجود ہیں, تو وہ کام کرنے لگ پڑیں گے آپ کے ساتھ ساتھ. ایکسیلنٹ, کوآپریٹ کریں گے. Yes, اور یہی فارمولا ہمارے جو آفس میں ہمارے کولیگز ہیں ان کے ساتھ اپنایا جائے تو وہاں پر بھی آپ کو بہترین رزلٹ مل سکتا ہے. جی. اچھا, اس کے بعد ہے آپ کا سرکل آف کنسرن. اب سرکل آف کنسرن کے اندر جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, لیکن آپ منیمم یا میکسیمم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے بجلی ہے, فرض کریں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اچانک بجلی چلی جاتی ہے, یا آپ کے نیچر سے متعلق چیزیں ہیں. صورت اور مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں میں پہاڑی علاقے میں جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے, جو آپ کے ناردرن ایریا ہے, آپ اچانک جاتے ہیں تو وہاں پہ سڑک ہی خراب ہوئی ہے, سڑک پہ نہیں, آپ چڑھ ہی نہیں سکتے. تو اس سے ہو رہا ہے کہ جو جہاں پہ نیچر انوالو ہو گئی ہے, یا وہ کنسرن آپ کا انوالو ہو گیا ہے جو آپ سے متعلق نہیں ہے. دیکھیں مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا تھا صبح, تو پتہ چلا کہ اسموک کی وجہ سے اسکول بند کر دیا. اب یہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اب اس کے لیے آپ نے کوڑنا نہیں ہے, آپ نے کوڑنا نہیں. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اب یہ ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس میں کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں جس سے ہم وہ کڑنے کے عمل سے بچ سکیں, بلکہ عملی اقدامات کر کے جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ہم کریں نا. اس کے بعد اگر کوئی رزلٹ ایسا آتا ہے تو اس کو پھر ہم آسان طریقے سے ہم اس پر اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر اس کو برداشت کریں. جی, سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پاس جو صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں, جو سیلف میں ہیں, جو آپ کے انفلوئنس کے اندر موجود ہیں, ان کو استعمال کرنا ہے آپ نے. اگر فرض کریں وہ استعمال کرنے کے بعد بھی وہ معاملہ آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا, مثلا ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں میں. اچھا, میں کس جگہ پہ موجود ہوں, میرے پیچھے بھی 200 کے قریب گاڑی ہیں, میرے آگے بھی 200 کے قریب گاڑی ہیں, اور اسرا کا جو پل ہے اس کے نیچے ہم کھڑے ہوئے. 2007 کی بات ہے غالباً. اب میں کیا کر سکتا ہوں وہاں پہ؟ دیکھیں اب میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا, گاڑی وہاں پہ چھوڑ کے گھر چلا جاؤں, نہیں, ایسا نہیں کر سکتا تھا. اب میں نے ایک کام کیا بنسبت اس کے کہ میں کڑوں, میں باہر آیا,
باہر آ کے نہر کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا اور ہم 5 7 10 لوگ کھڑے ہو گئے اور ہم وہاں پہ جا کے باتیں شروع کر دی ہم نے. جیسے ہی وہ معاملہ ٹھیک ہوا, تھوڑا بہتر ہوا, تو ہم نے اپنی گاڑیاں لی اور گھر چلے گئے. اس میں آپ نے اس کو قبول کرنا ہے سب سے پہلے, وہ جو پرابلم ہے. لیکن قبول بھی پہلے ایسے نہیں کر لینا, کیونکہ آپ کی صلاحیتوں کو پہلے آپ نے دیکھنا ہے. آپ کے پاس پہلے ہے روح کی صلاحیتیں, پھر ہے برین اور مائنڈ کی صلاحیتیں, پھر ہے جسم کی صلاحیتیں, اور پھر ہے آپ کے پاس ایموشنل صلاحیتیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی ناگہانی صورتحال میں ہمیں اپنی جو خدا داد صلاحیتیں ہیں انہیں میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے, اور بڑے ٹھنڈے دماغ سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ. اور یہ اصل ہماری اسکل ہے کہ اس مشکل حالات میں, اس ایکسیڈنٹ سے ہمیں کیسے نکلنا ہے, اور اپنے ہوش و حواس کو ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. جی دیکھیں, جو تو ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ ہے نا, یہ تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اچھا, جہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے وہ سیلف کنٹرول تو موجود ہے نا, اور آپ کا انفلوئنس کنٹرول تو موجود ہے نا, آپ ان کو استعمال کریں. یعنی کہ آفٹر انسیڈنٹ جو اب واقعہ پیش ہمیں آ جاتا ہے, تو اس وقت ہمیں جذباتی نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. اس وقت ہمارا اپنے سیلف کنٹرول پر جو ورک ہوا ہے وہ ہمارے کام آئے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے استاد بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں, سلطان خان صاحب. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں گاڑی کو لے کے جا رہا ہوں کہیں پہ, تو گاڑی کا انجن جو وہ کسی طرح سے اسموک کر گیا. میں نے گاڑی کو وہیں بند کیا. میں نے سلطان بھائی کو فون کیا, میں کہا سلطان بھائی ایسے یہ ہوا ہے. کہتا ہے اچھا گاڑی کو سائڈ پہ لگاؤ جہاں پہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو. میں نے کوشش کر کے لگائی وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد مجھے کہنے لگے باہر نکلو. میں باہر نکلا, پھر نکل کے تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ دیکھو کہ کوئی ڈھول والا موجود ہے. میں نے کہا ڈھول والا موجود ہے. کہتا اس کو کہ ڈھول بجائے. وہ ڈھول بجانے لگ پڑا. کہتا ڈانس کرو تھوڑا سا. تو میں نے اس کے ڈھول کے آگے ڈانس کر رہا ہوں. تو کہنے لگے جو آپ کا وہ ڈپریشن کا فیز تھا اس سے نکالنے کے لیے انہوں نے یہ تدابیر کیا. اچھا, اگلی بات بڑی اہم تھی. انہوں نے کہا کہ اس وقت جس وقت آپ کی گاڑی خراب ہوئی ہے, لاکھوں لوگ دنیا سے مر گئے ہیں, ان کو ہارٹ فیل ہو گیا ہوا. اس سے پہلے کو آپ کو ہو جائے تو بہتر ہے کہ آپ انجوائے کر لیں اس کو. اچھا, جیسے ہی میں وہ سارا ایک فنکشن کر کے واپس آیا ہوں, وہ ایونٹ کے بعد جب گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو گاڑی کو سیلف لگایا اور گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. تو یہ ہیٹ اپ ہوئی تو اسے بھی ٹائم مل گیا اور آپ کو بھی ٹائم مل گیا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا. یہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک آپ کو سیلف پہ تو کنٹرول کرو پہلے, وہ تو آپ کا ہے کنسرن. اگر وہ کنسرن بہتر نہیں ہے تو سیلف کنٹرول تو کر سکتے ہیں نا آپ. کہ اگر کہیں پہ جنگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک میجر جنرل ہے, ایک کمانڈر ہے, وہ بھی انگزائٹی ڈپریشن میں چلے جائیں گے, تو اس کے آگے 9-10 لاکھ فوجی ہیں. اس سے مراد ہے کہ اس کو سکون کی حالت میں کسی کیمپ میں کسی جگہ پہ بیٹھ کر کے اپنا سیلف کنٹرول حاصل ہونا چاہیے, تاکہ ان کو وہ جو لوگ لڑ رہے ہیں, جو آپ کی وار ہو رہی ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اگر مجھے اپنے اوپر کنٹرول حاصل نہیں ہے تو میں انفلوئنس اور وہ جو میرے ساتھ کنسرن ہے ان کے اوپر میرا کنٹرول ختم ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں تینوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا, بلکہ علیحدہ علیحدہ تینوں چیزوں کو ڈیل کرنا. اچھا رسول, یہ بتائیں کہ سیلف کنٹرول کی تو بہت اہمیت ہے, اور یقیناً ہم نے اپنے ناظرین کو بتا بھی دیا ہے کہ میکسیمم اپنے سیلف کنٹرول کو بہتر سے بہترین بنائیں. لیکن جو ہمارے انفلوئنس میں ہیں ان کو بھی ہم نے بہترین طریقے سے ٹائٹل کرنا ہے. اور جب ہم کوئی پروجیکٹ رن کر رہے ہیں, جب ہم حکومتی معاملات میں بہت بڑی ذمہ داری ملتی ہے, کسی ادارے کو چلا رہے ہیں, تو وہاں درجنوں, سینکڑوں, بلکہ ہزاروں لوگ ہمارے انفلوئنس میں آتے ہیں. تو ان سے بہترین کام لینے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ ان کی کارکردگی بھی بہتر ہو اور ہمیں ٹوٹلی رزلٹ بھی بہترین ملے اور وہ ہم سے خوش بھی رہیں. اچھا, اس کو نا ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو گیم اچھی لگتی ہے, فٹ بال اچھی لگتی ہے, جی ویسے تو آپ کھیلتے بھی رہے ہیں اور کھیل بھی سکتے ہیں, تو فٹ بال کا اگر میچ آپ نے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کے کپتان ہیں ٹیم کے, تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی ٹیم, کہ آپ نے اپنی ٹیم کو کیسے کھلانا ہے. دو چیزیں ہو گئی, یعنی آپ ہو گئے اور اب اس کے ساتھ انفلوئنس ہو گیا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز آ جاتی ہے, وہ آ جاتی ہے کہ بارش ہو جاتی ہے اچانک. تو اب بارش ہو گئی تو اب آپ کام نہیں کر سکیں گے, نہیں کھیل سکیں گے. ہاں البتہ ہو سکتا ہے وہ پچ جو ہے اس کو کیموفلیج کر لیں ہم کچھ دیر کے لیے, پورا آپ کا گراؤنڈ کو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تمام جو کنسرن چیزیں ہیں ان پر عبور ہونا ضروری ہے, اور اس کو آپ نے بڑے حوصلے اور ہمت سے فیس کر کے بہترین رزلٹ لینا. فرض کریں کہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ لے لیا آپ نے, تو اسکول سے لے لیا آپ نے,
200, 250, 300, 400 स्कूल गवर्नमेंट ने आपको दे दिए हैं। अब सबसे पहले तो आपका इसके साथ जो है ना इन्फ्लुएंस कौन, उसमें टीचर हैं, उसमें पियोन हैं, उसमें ऑफिसर्स हैं, उसके अंदर जो एग्जामिनर्स हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। आपका उनके साथ कैसे काम लेना है, तो आपको पहले सेल्फ पे काम करना है, फिर आप उनसे काम लेंगे। और तीसरी जो अहम जब बात होगी, कोई डिजास्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऐसा काम हो गया है जो आप समझते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपका जो सेल्फ बेहतर होगा तो आप उसके ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जो मैं समझ सकता हूँ, बहुत से लोग जो है वो जो फेल हो जाते हैं अपने कामों में, चाहे उनको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, जो अपना जाती प्रोजेक्ट मिल जाए या कोई और प्रोजेक्ट, उसमें नाकाम हो जाते हैं। उसकी असल वजह क्या होती है कि वो अपनी टीम से काम नहीं ले पाते, अच्छा वो हुकूमती अदारों से काम नहीं ले पाते, अपनी फैमिली और अपने कुलीग से काम नहीं ले पाते, उससे क्या होता है, फेल हो जाते हैं। यानी कि उस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए जो तालमेल है, जो जाल बिछाना है, और जिस लेवल पर उनके साथ जो बंदा जुड़ा हुआ है उसकी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल में लाना, उसका फन नहीं जानता। उसकी एक खूबसूरत मिसाल आपको देता हूँ। आप एक बहुत बड़ा अदारा चला रहे हैं, रहमान फाउंडेशन, बहुत से लोग हैं, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग उससे मुस्तफीद हो चुके हैं। अब वो अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल हासिल नहीं होगा, और उसके बाद आपका अदारे से मुतालिक जो लोग भी आपके जो इन्फ्लुएंस जिनके ऊपर है, जो मैकेनिक्स हैं वहाँ पे, या आपके वो टेक्नीशियंस हैं आपके, अगर उनके ऊपर कंट्रोल आपका हासिल नहीं है, वहाँ पे पियोन भी है और वहाँ पे सब लोग मौजूद है। और तीसरी जो चीज़ आपकी आती है वो कि जी आपने लोगों को किस तरह से उनकी खिदमत करनी है, जो आपसे मुतालिका लोग हैं, जो आपके पास आते हैं, जो डायलिसिस करवाने के लिए आते हैं, तो ये सारी चीजों को करने के लिए आपके अंदर सलाहियत होना जरूरी है। आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप किताब से वाबस्ता होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, ताकि आप लोगों से काम कैसे लेंगे। अगर आप काम लेने के काबिल हो जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट वो रन करेगा। आप देखिए 22 साल से आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेम इस तरह होता है कि पहले सबसे आपने अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, फिर आपके वो जो लोग होंगे उसको कंट्रोल हासिल करना है, और उसके बाद आपका जो आपका कंसर्न है उसके साथ कंट्रोल हासिल करना। फर्ज करें आपके वहां पे बहुत से लोग हैं जो आपको डिलाइजर दे रहे हैं, अगर फर्ज करो डिलाइजर नहीं देते तो आप नहीं कर सकेंगे। चैरिटी आपको दे रहे हैं लोग, चैरिटी देंगे, नहीं कर सकते आप। तो ये सब कुछ जो है सारा आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, इंटरफाइबर है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आपका एक खराब होता है, दूसरा खराब, तीसरा खराब, और उसको ठीक करने के लिए पहले अपने आप को ठीक करना है, फिर आप अपने वो इन्फ्लुएंस को ठीक करेंगे, और उसके बाद आप अपने कंसर्न को ठीक करेंगे, और मुआशरा बेहतर चलना शुरू हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत ही मुफीद हमारी डिस्कशन हुई, और राव साहब ने जैसे एक मेरे सवाल के जवाब में बताया कि जब हम कोई अदारा चला रहे हैं, कोई हुकूमती शोबा चला रहे हैं, तो बहुत से सैकड़ों हज़ारों लोग आपसे वो मुंसलिक होते हैं और आपके इन्फ्लुएंस में होते हैं। उनसे आपने बेहतरीन काम कैसे लेना है, और किसी भी नागहानी सूरत हाल में वो हमारे कंसर्न में आ जाए या हमारे इन्फ्लुएंस में लोगों की वजह से आ जाए, तो उसे कैसे टैकल करना है। अब रहमान फाउंडेशन की मैं मिसाल देता हूँ कि जहाँ पर हमारे पास कुछ 100 से ज़्यादा डायलिसिस मशीन्स हैं। पाकिस्तान के 9-10 शहरों में हमारे डायलिसिस सेंटर्स हैं, और तकरीबन 200-225 लोगों के रोज़ाना मुफ्त डायलिसिस हो रहे हैं। ये उस अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला हमसे इतनी बड़ी खिदमत का काम ले रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ये जितने पेशेंट हम जो अडॉप्ट करते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं, और हफ्ते में 2 दफ़ा उनके डायलिसिस होना मस्ट हो जाते हैं, जिसका हम एक पूरा स्केड्यूल बनाते हैं। अब उनके पीछे जो अखराजात हैं, जो उसमें डायलिसिस किट्स हैं या बाकी जो लवाजमात हैं, वो हमें हर सूरत में उन्हें मीट करना होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे जो डोनर्स या बैकअप पर देने वाले जो लोग हैं उन्हें कुछ चैलेंज आ जाता है, तो हमारी डोनेशन वो 20% या 30% वो डेफिसिट में चली जाती है। तो हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम ये जो लोग हमारे पास डायलिसिस में हैं, उनकी जान उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर हम उनको ये कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त इतना बजट नहीं है, हम आपके डायलिसिस कंटिन्यू नहीं रह सकते, तो इसका मतलब यह है कि हमने उन्हें मायूस कर दिया, और हमने कहा जी अब आप डायलिसिस के बगैर एक पेशेंट वो 3 से 4 हफ्ते मैक्सिमम निकाल सकता है। हम इस सूरत हाल को बड़ी ही कॉन्फिडेंस से और बहुत ही
اعتماد کے ساتھ فیس کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو کوشش ہے، اپنی جو محنت ہے اور اپنا ہلکا باب، اس پر ہم زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے جو وسائل ہیں ان میں سے ہم کچھ حصہ نکالتے ہیں، ہم دوسرے جو دوست ہیں جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی سٹرگل کو، اپنی انرجی کو ڈبل ٹرپل ٹائم ہم زیادہ کر دیتے ہیں، اور اپنا سلیقے سے، شائستگی کے ساتھ، بغیر گھبرائے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی مدد کو تلاش کرنے کے لیے میدان عمل میں ہم آ جاتے ہیں، اور اللہ کی خاص مہربانی بھی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی اعتماد ہوتا ہے کہ ہم نے ڈبل سٹرگل شروع کر دی ہے، تو وہ اس ڈیفیسٹ کو ہم میٹ کر لیتے ہیں، اور جب میٹ کر لیتے ہیں تو وہ جو سرکل ہے وہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس سے ہمارے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے جو کولیگز ہیں، ہمارے انفلوئنس میں جو لوگ ہیں وہ بھی پر اعتماد ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں ہم اس مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی بڑی خندہ پیشانی سے نکل کر ہم سرخرو ہو جاتے ہیں۔ جو سیلف کنٹرول پر جو ہم نے جو محنت کی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان الفت رسول جویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔